الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربهم تختصمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، ان دونوں آیات مبارکہ کے حوالے سے مسلسل کئی خطبات میں آپ گفتگو سن رہے ہیں اور سن چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو اس بات سے خبردار فرمایا کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار، یہ منافقین اور یہ متمردین جو آپ سے جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو یہ ہمیشہ ان کی پوزیشن نہیں رہے گی۔ ایک وقت آئے گا اور وہ عنقریب آنے ہی والا ہے کہ آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ یہاں سدا کسی نے نہیں رہنا، اس دنیا کو بہرحال چھوڑنا ہے اور میرے پاس پہنچنا ہے۔ پھر جب میرے پاس پہنچو گے تو وہاں یہ سارے جھگڑے، ان کا فیصلہ چکایا جائے گا۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں جھگڑو گے۔ یہاں بھی یہ مشرکین جھگڑتے ہیں اہل حق سے، انبیاء سے، اور قیامت کے دن بھی جھگڑیں گے۔ گزشتہ خطبے میں آپ سن رہے تھے کہ امتیں صاف صاف انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا اور ہمیں سمجھانے والا آیا ہی نہیں۔ یہ غلط کہتے ہیں کہ ہم آئے تھے اور ہم نے ان کو سمجھایا اور تیرا اللہ پیغام پہنچایا۔ امتیں انکار کر دیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہیاں لے کے اور گواہیوں کے بعد منکرین اور مجرمین کا جرم ثابت ہو جائے گا اور انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ امتوں اور انبیاء کے اختصام کے علاوہ، جھگڑے کے علاوہ، مومن اور کافروں کا بھی جھگڑا ہے، موحدین اور مشرکین کا بھی جھگڑا ہے۔ یہاں بھی جھگڑا ہے، وہاں بھی جھگڑیں گے۔ وہاں بھی یہ کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ صاف انکار کر دیں گے کہ اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے، جھوٹ بولیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ان کے بارے میں انتظام ہے، فرشتوں کی گواہی، انسانوں کے نامہ اعمال کی گواہی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء کی گواہی، ان گواہیوں کے بعد ان کا بھی جرم ثابت ہوتا۔ پہلے تو وہ بھی نہیں مانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، زبان دی ہے،
ان سب کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ زبان تم نے کہاں استعمال کی، یہ دل تم نے کہاں اٹکائے رکھا، ان کانوں سے تم نے کیا کام لیا، اور ان آنکھوں سے تم نے کیا کیا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں بھی مجرم جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ہم نے جرم کیا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ جب ان کے سامنے گواہیاں پیش کی جائیں گی تو وہ ان کو بھی جھٹلا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں بھی اور ایک اور مقام پر بھی فرمایا کہ ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ بند کر دیں، جو آج بولتے ہیں اور بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا اور لیصمت، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اسے یقین ہے کہ قیامت آنے والی ہے، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ بھلائی کی بات کرے، اچھی بات کرے، خیر خواہی کی بات کرے، دشمنی کی نہیں، عداوت کی نہیں، لڑائی جھگڑے کی نہیں، مخاصمت کی نہیں، بھلائی کی بات کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا فلیصمت، تو پھر خاموش رہے، چپ رہے۔ لیکن یہ زبان چپ نہیں رہتی۔ یہ جو 2 تولے کی زبان ہے نا، یہ اللہ ذو الجلال نے ایسی لگائی ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس وقت سے یہ اگرچہ بچہ ہی ہے، ماں تو کہہ نہیں لگتا ہے، اس وقت سے لے کے موت کے وقت تک سارے اعلیٰ جواب دیتے یہ بولتی رہتی ہے۔ یہ اتنی تولے کی زبان ہے، انسان کا ساتھ دیتی ہے پورا، لیکن اس کے جرائم بھی بڑے ہیں۔ سب سے بڑا جرم کا ارتکاب یہی کرتی ہے، اور اس کے بولے ہوئے بول ہی لوگوں میں نفرتیں، لوگوں میں عداوتیں، لوگوں میں بغض، لوگوں میں حسد، لوگوں میں قتل و غارت، یہ ساری چیزیں اسی زبان کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کو سنبھالو۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی ضمانت کون دو؟ جنت کی ضمانت آپ نے فرمایا میں دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک جو جبڑوں کے درمیان ہے، اس کو سنبھالو، ان کی حفاظت کرو، اور دوسری جو 2 ٹانگوں کے مابین شرمگاہ، اس کی حفاظت کرو۔ 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، فرمایا اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ کہنے کو سودا تو بڑا ہی آسان سا لگتا ہے کہنے کو، لیکن عمل کے لیے بہت مشکل ہے۔ انسان ٹانگوں کی حفاظت کر بھی دے، لیکن زبان کی حفاظت کا مسئلہ بڑا ہی گمبھیر ہے، بڑا ہی مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے بول جاتا ہے انسان، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ایسا بول لیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بسا اوقات اس کی زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا بول دیتا ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی فرمانبرداری کا، کہ اس کی زندگی کے گناہ سارے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ زبان بڑی قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کی حفاظت فرماؤ، اور جب یہی زبان قیامت کے دن بولنے سے باز نہیں آئے گی اور تر بولتی میں نے نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بالکل ٹھیک تھا، اللہ فرماتے ہیں منہ بند کر دو، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پر مہر لگا۔ پھر کیا حتی اذا جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، پھر ان کی کان، ان کی آنکھیں
ان کے چمڑے یہ سب گواہی دیں گے. آنکھیں بتلائیں گی کہ میں نے کیا دیکھا ہے، کان بتلائیں گے کہ ہم نے کیا کیا سنا ہے. اللہ اکبر کبیر. اور اسی طرح یہ چمڑے بتلائیں گے کہ ہم سے کیا کیا ہوا ہے. یہ چمڑا جسم کا بھی ہے، شرمگاہ کا بھی چمڑا ہے. یہ چمڑے سب بتلائیں کہ ہم کیا کیا کرتے رہے، کہاں کہاں جاتے رہے، کہاں کہاں ہم نے قدم رکھے. ہر چیز قیامت کے دن نمایاں ہو جائے گی. یوم تبلی السرائر. اللہ فرماتے ہیں جس دن سارے بھید کھل جائیں گے. آج تو انسان ان بھیدوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، چھپانا بھی چاہیے، لیکن قیامت کے دن جو علیم بذات الصدور ہے اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی. ہر چیز نمایاں ہو جائے گی. جو دلوں میں چھپا ہوا تھا وہ بھی، جو اعمال زبان سے بولے وہ بات بولی وہ بھی، جو سنے اور دیکھے وہ بھی، سب کچھ انسان کے سامنے نمایاں ہوگا. اللہ اکبر کبیر. اللہ فرماتے ہیں وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا. پھر یہ کہے گا اوہو شرم نہیں آتی، حیا کرو، مصیبت میں تو تم نہیں پڑنا ہے، نصاف ہے، یہ کیوں گواہیاں دے رہے ہو، کیوں بول رہے ہو. نتیجہ اس بولنے کا، اس نے تمہاری ان گواہیوں کا کیا نکلے گا؟ تمہیں خیال نہیں آتی، خیال نہیں کرتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یہی اعضاء کہیں گے کہ آج ہمیں اسی مالک نے بلایا ہے جس نے تمہیں بلانے کی، بولنے کی اجازت دی تھی. آج اللہ نے ہمیں زبان دے دی. دنیا میں تو بولتی تھی، یہ ٹکڑا بولتا تھا. اللہ کا تو حکم ہے، اللہ ذو جلال کا تو حکم ہے، یہ چیز انہونی نہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام بسا اوقات کھانا تناول فرماتے تو کھانے سے اللہ کے ذکر کی آواز ہم سنتے تھے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے ان پتھروں کو جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، پہچانتا ہوں. جو میں جاتا تھا ان کے قریب سے تو وہ مجھے بول کے سلام کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ ہمارے نزدیک جمادات ہیں، ہمارے نزدیک یہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن ان میں بھی ایک شعور پایا جاتا ہے. اللہ نے ہر چیز کو شعور دیا ہے. معروف بات ہے نبی علیہ السلام جس کے پاس، جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب منبر بنا دیا گیا تو اس سے رونے کی آواز آنے لگی. تو نبی علیہ السلام نے شفقت کا ہاتھ رکھا اور اس کو زمین میں دبا دیا گیا. یعنی یہ چیز بولنے والی ہمیں آج اجنبی محسوس ہوتی ہے. منکرین آج بھی کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. جو مالک مٹی بنے ہوئے جسد کو، ربیع مٹی ریزہ بنے ہوئے جسم کو اصل نو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ ان اعضاء کو بلانے پر بھی قادر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ کہیں گے لما شہدتم علینا، کیوں گواہی دے رہے ہیں. اللہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی بار زندہ پیدا کیا، جس نے پہلی بار زندہ کیا ہے اسی نے دوبارہ زندہ کیا ہے، اسی نے تمام اعضاء کو اب بولنے کا حکم فرمایا. اللہ اکبر کبیر. حتیٰ کہ یہ جھگڑا یہ اعضاء کا ہی نہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ انبیاء اور کفار کا ہی نہیں، مومن اور مشرک اور کافر کا ہی نہیں، بلکہ حاکم اور رعایا کا بھی جھگڑا وہاں ہوگا، آقا اور غلام کا بھی جھگڑا وہاں ہوگا، میاں اور بیوی کا بھی جھگڑا ہوگا. بھائی دنیا میں اگر جھگڑتے رہے ہیں تو ان کا جھگڑا بھی سامنے آئے گا.
حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں ابھی ذکر کروں گا، کہ روح اور جسم کا بھی جھگڑا ہوگا، حتیٰ کہ روح اور جسم کا بھی جھگڑا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر، یعنی ہر چیز جس میں مخالفت تھی دنیا میں، قیامت کے دن وہ مخالفت بالکل نمایاں ہو جائے گی، بالکل نمایاں ہو جائے گی۔ میں بتلا چکا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حیوانوں کے مابین بھی انصاف اور عدل ہوگا۔ حیوانوں کے مابین، انسان تو مجھا، حیوانوں کے مابین بھی عدل و انصاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن قائم کریں گے۔ اس لیے آج تو یہ بہت آسان مسئلہ ہے، جاؤ جا کے فلاں کو کنارے لگا لو، جاؤ جا کے اس کو لوٹ لو، جاؤ جا کے میں ذمہ دار ہوں، بس میں جانوں اور میرا کام جانے، بس تم کام کر کے بتلاؤ کیا مطالبہ ہے تمہارا۔ آج یہ ہلا شیری اور آج یہ حکم دینے آسان ہے، پتہ تو تب چلے گا جب قیامت کے دن ان احکام کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو قتل کیا تھا تو کیوں کیا تھا، اس کو قتل کروایا تھا تو کیوں کروایا تھا۔ اللہ اکبر، یہ سارے جھگڑے قیامت کے دن حساب کتاب کے معاملے میں پہلے پورے ہوئے۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہے، وہاں بڑے بڑے معاملات طے ہونے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی فرما۔ جو اہل ایمان ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے لیے وہ 50,000 سال کا دن 50,000 کا نہیں معلوم ہوگا، وہ چند گھڑیوں کا ہوگا ان کے لیے، لیکن یہ 50,000 سال ان کے لیے ہوگا جن کے یہ معاملات طے کرنے۔ اللہ اللہ ذوالجلال اس پر بھی قادر ہے کہ ایک چیز ایک طویل وقت دوسرے کے لیے کم بنا دے اور دوسرے کے لیے وہی وقت زیادہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یا ان کے سب سے پہلے فیصلے کر کے انہیں جنت میں بھیج دے اور باقیوں کا حساب کتاب شروع کر دے، جس طرح حدیث میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت کا حساب ہو۔ اللہ اکبر، انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء، 1,00,000 سے زیادہ، ان تمام کی امتیں ہوگی کھڑی ہیں کہ کبھی حساب کتاب شروع ہوتا۔ اللہ آسانی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ اور وہاں باقی تو کیا پسینے کی کیفیت یہ ہوگی، جرم جرائم کے لحاظ سے بعض کے پسینے ٹخنوں تک، بعض کے پسینے گھٹنوں تک، بعض کے پسینے کمر تک، اس کی اپنے پسینے، مجرموں کے پسینے، اور بعض وہ بھی ہوں گے جو اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ اکبر، اور وہ انبیاء سے جا کے عرض کریں گے کہ اللہ والو، اے اللہ کے نبیو، اللہ ذوالجلال سے عرض کرو کہ ہمارا حساب کتاب لے اور یہاں سے ہماری جان چھوٹے، نتیجہ تو جو نکلنا ہے یہاں سے تو جان چھوٹے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس مشکل گھڑی میں جب سب سے پہلے اس امت کا حساب ہو کے یہ جنت میں چلے جائے گی، تو یہ کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا فضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے، اس پر بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ کا امتی بنایا۔ اگر پہلے اللہ پیدا فرما دیتے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا، پہلے بھی تو ہوئے ہیں، اگر ہمیں پیدا پہلے کر دیتے، لیکن ہمارے مقدر اللہ کا شکر ہے، یہ لوٹنے کی جا ہے، یہ مقدر کی بات ہے کہ ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے امتی بنایا، اور ہمیں امتی بننے کی اللہ توفیق بھی دے۔ امتی تو بنایا ہے، امتی ہونے کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر ایک جگہ شیطان جو آج ہر ایک کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات کہی، بے عزت کا نام ہوئی انہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان تمام کو گمراہ کر دوں۔ اللہ کے سامنے بڑی جرأت کے ساتھ اس نے یہ بات کہی۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجرمین شکایت کریں گے تو یہی شیطان کہے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم۔ میرا کیا قصور ہے، میرا کیا جرم ہے، میں تمہارے اوپر حاکم تھا، ایک وعدہ اللہ نے کیا، اللہ کا وعدہ سچا، ایک وعدہ میں نے کیا، میرا وعدہ جھوٹا، تم نے میری بات مان لی، اللہ کی مانی نا۔ اللہ اکبر، تم نے میری بات مان لی، میرا کیا قصور ہے، میں نے تو بات ہی کی، وسوسہ ہی ڈالا ہے نا، تمہارے دل میں خیال ہی ڈالا ہے نا، یوں کرو اور یوں کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری عزت کے لیے بہتر ہے، تمہارے وقار کے لیے بہتر ہے، تمہارے جناب جلال کے لیے یہ بہتر ہے، میں نے تو یہ دلاسے بھی دیے نا تمہیں، اور تم کر گزرے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو تو اس پر تمہارا ایمان ہی نہ ہوگا، یعنی شیطان بھی پلنا چھڑا دے گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعُفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر، یہ سردار لوگ، صاحب ثروت لوگ، صاحب اختیار لوگ، صاحب اختیار لوگ، حکمران بھی اس میں شامل ہیں، اور قوم کے بڑے عمراء وہ بھی اس میں شامل ہیں، جو مجرموں کو تھپکی دے کے جرائم کرتے تھے۔ اور کفار مکہ تو کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، شور کرو شور کرو تاکہ محمد کا کلام سنا ہی نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ وہ یہ کہتے تھے، یہ بھی وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبلنا ولنحمل خطایاکم۔ ہماری بات مانو، ہمارے پیچھے چلو، ہم ذمہ دار ہیں تمہارے گناہوں کے، اگر یہ گناہ ہے، اگر یہ جرم ہے تو یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم جانے اور ہمارا کام جانے، تم ہماری بات مانو۔ آج دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے، عمراء بھی کرتے ہیں، حکمران بھی کرتے ہیں، اور چودھری حضرات وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ برے کام بھی کرواتے ہیں، شرک بھی کرواتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرواتے ہیں، اور کہتے ہیں چلو ہم ذمہ دار۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سارے انکار کر دیں گے، یہ سارے منکر ہو جائیں گے، یہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں ترغیب دی تھی۔ بلکہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا۔ یا اللہ وہ جو کہتے تھے نا ہم ذمہ دار ہیں، آج ہمیں نظر نہیں آتے، جو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے سفارشی ہوں گے قیامت کے دن، ہمیں نظر نہیں آتے، اور ہم ان کے دربار روشن کرتے رہے، دربار سجاتے رہے، ان کے گھر سجاتے رہے، ہمیں آج نظر ہی نہیں آتے، مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں گئے ہیں وہ؟ یا اللہ ہمیں دکھا تو صحیح، وہ ہمیں دکھا، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیں۔ قیامت کے دن یہ کہیں گے، ایسے جھگڑے اور ایسا اختلافات وہاں رونما ہوگا، اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ سارے اختلافات ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کے دن لوگ جھگڑیں گے، حتیٰ کہ روح اور جسم کا بھی جھگڑا ہوگا، انسان کے روح اور جسم کا بھی جھگڑا ہوگا۔ روح کہے گا جسم سے کہ تم نے یہ کہا تھا، جسم روح کہے گا کہ تو نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے، اور جسم کہے گا حکم تو تو دیتا تھا، میں کیا کرنے والا ہوں، خیالات تو تیرے تھے،
اس لیے تیرا جرم ہے یہ روح اور جسد دونوں جھگڑے. اللہ جل جلال فرشتے کو بھیجے گا کہ ان کے درمیان فیصلہ ہے. فرشتہ کہے گا ہاں کیا جھگڑا ہے؟ وہ دونوں آنکھیں کہیں گے کہ روح کہے گا اس کا جھگڑا ہے، جسم کا جھگڑا ہے، جسم کہے گا اس کا قصور ہے. یہ مجھے میرے اندر خیالات ڈالتا تھا اور میں عمل کرتا تھا. فرشتہ کہے گا مجھے بتلاؤ، ایک آدمی ہے، ایک آدمی اپاہج ہے، کمزور ہے، ٹانگوں سے چل پھر نہیں سکتا، اور ایک آدمی وہ ہے جو نابینا ہے. یہ دونوں جا رہے ہیں اور آگے آ جاتا ہے ایک باغ. اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہو تو یہ اپاہج اس کا کوئی پھل اتار نہیں سکتا، اور اس نابینے کو کوئی پھل نظر نہیں آتا. کہتے کریں کیا، ہم کیسے اس کو کھائیں؟ وہ نابینا کہتا ہے میں ترکیب بتلاتا ہوں، تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ، تم میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ اور کندھے پر بیٹھ کے ہاتھ اوپر کر کے پھل کو توڑ لو، دونوں موج کریں گے، دونوں کھائیں گے. اللہ اکبر. فرمایا آپ کس کا قصور ہے؟ شیطان. اب فرشتہ کہے گا کس کا قصور ہے؟ انسان اور یہ روح کہے گے دونوں کا قصور ہے، دونوں کا قصور. دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار تھے. فرشتہ کہے گا تمہاری بھی یہی کیفیت ہے، تم بھی دونوں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار تھے. یعنی جسم بمنزلہ سواری کے ہے اور روح بمنزلہ سوار کے ہے. روح بمنزلہ سوار کے ہے اور جسم بمنزلہ سواری کے ہے. تم دونوں ایک ہی تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سب کچھ کرتے رہے تھے. اس لیے قصور تم دونوں کا، ایک کا قصور نہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ بڑا ہی عبرتناک قصہ ہے. فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس خدمت میں ایک ساتھی آئے، صحابی آئے، اور صحابی آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ان نبی مملوک ہے، میرے غلام ہیں، یکذبونی ویخونونی ویعصوننی، وہ مجھے جھوٹا بھی کہتے ہیں، میری بات مانتے نہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں اور خیانت بھی کرتے ہیں، میرے مال میں خیانت بھی کرتے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں وَأَضْرِبُهُمْ وَأَشْتِمُهُمْ، میں ان کو مارتا ہوں، ان کی اس غلطی پر انہیں مارتا ہوں اور انہیں گالیاں بھی دیتا ہوں. فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، تو پھر میرا اس کے ساتھ کیا معاملہ، کیسے فیصلہ ہوگا، کیا ہوگا، کیا بنے گا ان کے ساتھ میرا معاملہ؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو تیرا مارنا ان کی خیانت اور نافرمانی کے برابر ہوا تو پھر تو معاملہ ہے برابر برابر. اگر تیرا مارنا کم ہے اور ان کا جرم زیادہ ہے خیانت کے لحاظ سے، نافرمانی کے لحاظ سے، یا تیری تکذیب کرنے کے لحاظ سے ان کا جرم کا درجہ زیادہ ہے، تو تمہیں پھر بھی ان سے بدلہ ملے گا، تیرے حق میں فیصلہ ہوگا ان سے. پھر جو تم نے مارا ہے مار دیا، لیکن کما حقوں ان کی سزا نہیں وہ تھی، ان کو پھر کہا جائے گا کہ ان کو مار. اور اگر اللہ اکبر تیرا مارنا زیادہ ہے ان کو اور تیرا گالی دینا زیادہ ہے اس کو، تو پھر قیامت کے دن ان سے ان کو تیرے اس اضافے کا تمہیں بدلہ دینا پڑے. اللہ اکبر. غلام ہے، اب دیکھیے وہ خیانت بھی کرتا ہے، جھٹلاتا بھی ہے مالک کو، اور ساتھ کیا کرتا ہے، وہ مالک کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ وہ مالک کی کیا کہتے ہیں خیانت اور نافرمانی اور تکذیب تینوں جرم کرتا ہے. دکانوں پر ایسے ہی ہو رہا ہے نا، کاروبار میں ملازم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اشیاء میں خیانت بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ مالک کی تکذیب بھی کرتے ہیں اور مالک کی آنکھوں میں
مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں پوری پوری. آج بھی وہی کیفیت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا مارنا زیادہ ہے تو قیامت کے دن تم سے بدلہ لیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی نے بھی جب بات سنی اللہ اکبر کبیرہ فجعل رجل یبکی. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ وہ رونے لگے, زارو قطار رونے لگے. فقال ما تقرأ کتاب اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کہی, تو نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی, قرآن نہیں پڑھا تم نے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. قرآن نہیں پڑھا تو نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن, وہاں انصاف ہوگا ہر ایک کے ساتھ. فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہو, شیئا رتی بھر ظلم نہیں ہو. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر ایک رائی کے برابر بھی کسی کا عمل ہوا أَتَيْنَا بِهَا, تو ہم اس کو لے کے آئے. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اگر ذرہ کے برابر بھی نیکی ہوئی وہ بھی سامنے, ذرہ برابر گناہ ہوا تو وہ بھی سامنے. اور ساتھ فرمایا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, پھر حساب ہم لیں گے. اللہ اکبر کی بات, پھر حساب ہم لیں گے. تو یہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا جب یہ حقیقت ہے تو تمہارے درمیان بھی انصاف ہوگا. وہ کہنے لگا حضور بات یہ ہے, اگر یہی بات ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں ما اجد شیئا خیرا من فراق ہؤلاء, تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میری بھلائی اسی میں ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں. کہنے لگا اشہدک انہم کلہم احرار, حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں آج میں نے سب کو آزاد کر دیا, سب کو آزاد کر دیا. صرف قیامت کے اس محاسبے سے آپ اندازہ کریں حضرات صحابہ کرام جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے انعامات اور اکرامات سے نوازا ہے, اور بعد وہ بھی خوش نصیب ہے جن کا نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق صحیح بخاری میں ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے کاش میرے پاس زمین کے برابر درہم و دینار ہوتے, درہم و دینار زمین کے برابر ہوتے, اور اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے وہ سارے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوتے, سب خرچ کرتے رہتے تاکہ مجھے اللہ کا عذاب نظر نہ آئے. کتنا خوف, کتنا ڈر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام کہ یہ صدیق جنہیں اللہ کے رسول نے صدیق کہا, وہ زبان پکڑ کے کہہ رہے ہیں ان ھذا عورۃ الموارد, اس نے تو مجھے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا. یہ وہ ہے جو صدیق اکبر یہ زبان سے اتنا ڈرتا اور خوف کھاتا ہے. ہمیں تو ڈر ہی نہیں, اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہمیں سمجھ. صحابہ کرام اپنے تمام تر بلندیوں اور رفتوں کے باوجود اللہ ذوالجلال سے ڈرتے تھے. اور میں نے کئی بار کہا حقیقت یہی ہے کہ جس کو جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. جس کو اللہ ذوالجلال کی معرفت نہیں ہوتی وہ اتنا ہی بے خوف ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں ابراہیم خلیل اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, اللہ کے خلیل. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ فرماتے ہیں ابراہیم میرا خلیل ہے, میرا دوست ہے. لیکن ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے گا. مجھے امید ہے سورۃ الشعراء میں مجھے امید ہے کہ مجھے اللہ معاف فرما دے. یہ خلیل ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے دوست. اللہ اکبر کبیر.
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آخرت کا اتنا بڑا مرحلہ ہے اس سے ڈرنے والے بھی یہ ہیں۔ آج تو ہم بالکل بے خوف ہو گئے، کسی کا مال لوٹے، کسی کی چوری کرے، کسی کو قتل و غارت کرے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے، فرمایا اتقوا الظلم، ساتھیو ظلم سے باز آ جاؤ۔ علامہ نبی کہتے ہیں دونوں ظلم ہے، ظلم کا تعلق مال سے بھی ہے اور ظلم کا تعلق اللہ کے حقوق کی نافرمانی سے بھی ہے، دونوں برا۔ یعنی ایک ظلم وہ ہے جو مالی اعتبار سے انسان ایک دوسرے کا مال نہیں دیتا، مال چرا لیتا ہے، پورا نہیں دیتا، ملاوٹ کر دیتا ہے، پیسے نہیں دیتا، پیسے ہوتے بھی ہیں نہیں ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مطلب الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ غلے میں پیسے پڑے ہیں، لینے والا آیا ہے اور ہم کہتے ہیں ہے نہیں، جھوٹ بولتا ہے یا نہیں؟ جھوٹ بولا نا اس نے، پیسے ہونے کے باوجود بھائی کوئی اور بہترین طریقے سے معذرت کر لو، ہے نہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کا انجام وہ جھوٹ ہی اس کی سزا ہے۔ تو یہ ظلم مالی معاملات میں بھی ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے ان سے نہ رکنا بھی ظلم ہے، اور جن کے کرنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا، یعنی ان کا ارتکاب کرنا، منہیات کرنا اور معمولات کا پر عمل نہ کرنا، یہ سب ظلم میں شامل ہے، سب ظلم میں شامل ہے۔ فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ ظلم نہیں، بہت سے مظالم کا باعث، بہت سے اندھیروں کا سبب، بہت سے نامرادیوں کا سبب۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہاں بھی انصاف کرنے کی توفیق دے، ظلم و زیادتی سے ہمیں بچائے، نافرمانیوں سے بچائے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ ذو الجلال ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔